اس بنا پر نماز کے لیے بھی ایسے آداب و شرائط کے ارکان مقرر کیے گئے ہیں جن سے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو تحریک و نشو و نما نماز پڑھنے والے سمجھ کے کب وہ شہنشاہ عالم کے دربار میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے رہے، نظر کی نیچے کیے رہے، طور و طریق اور حرکات سکنات میں ادب و احترام کا لحاظ رکھے، نماز کی جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، ادب سے اس کی بارگاہ میں اپنے دعاؤں اور التجاؤں کو پیش کرے، اس ظاہری مجموعی ہیت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر بھی پڑتا ہے اور اس میں باطنی فیوز و برکات کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ظاہری صفائی اور پاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائے تو دل کی صفائی اور پاکیزگی کا تصور اس کے اندر مؤثر انداز میں کیوں کر پیدا ہوگا؟ یہی نفسی اصول ہے جو انسان کے ہر نظام و ارادہ میں جاری ساری ہے۔ اندر کے بنانے کے لیے باہر کا بنانا بھی ایک حد تک ضروری ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر سے کٹ نہیں سکتا۔ ہاں جی، تو ظاہر کو سنوارے گا تو باطن کی حفاظت ہوگی، ورنہ بہت ساری چیزیں ظاہر کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے میں یہی بات رکھوں، نماز ہی کو لے لیں۔ اب نماز کا ایک ظاہر ہے اور نماز کا ایک باطن ہے۔ باطن تو خشوع خضوع ہے، نیت ہے، دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ اس کی باطن ہے اور اس کی اسٹرنگتھ ہے۔ ہاں جی، لیکن وہ ظاہری ڈھانچہ اس کا جو ہے، مثال کے طور پر قومہ، جلسہ، سجدہ، رکوع، قرات، قیام، قاعدہ، یہ اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے۔ ان میں اگر کوئی خلل رہ جائے تو آپ کی باطن کا چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کیا وہ نماز والی چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ تو گئی وہ تو نہیں حاصل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کا الگ جو اثر ہے وہ شاید حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر اپنے اس میں اللہ کا نام لے لیا تو اللہ کے نام کی جو برکت ہے وہ آپ کو حاصل ہو گیا، لیکن وہ اللہ کے نام کی جو برکت نماز میں وہ حاصل نہیں ہوئی، وہ حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے، یعنی اس کا جو ظاہر ہے وہ اس کے باطن کا محافظ ہے۔ اگر وہ ظاہر بچتا نہیں ہے تو باطن بھی نہیں بچ سکتا۔ یہ بعض لوگوں کے لیے بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ کہتے ہیں بس باطن ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے جی، باطن ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن باطن کا محافظ ظاہر ہے۔ اگر ظاہر ٹھیک نہ ہو تو باطن بچ ہی نہیں سکتا۔ اسی اصول کے بنا پر تنہائی فرض نمازوں سے جماعت کی نماز اور گھر کی نماز سے مسجد کی نماز بہتر ہے، کہ جماعت کا ماحول اور مسجد کا منظر دلوں کی کیفیت کو دوبالا کر دے گا۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عجیب و غریب بات عرض دل میں آ گئی۔ حدیث شریف ہے، صلو خلف بالکل، یہ مطلب جائے وہ مطلب سب کے پیچھے نماز پڑھو۔ اب دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یا یوں سمجھ لے وسوسے کو دور کیا گیا ہے۔ اب کون حساب کرے گا کہ امام کیسا ہے؟ اس کی کیلکولیشن کرے گا تو میں اس کے پیچھے پڑھوں، اس کے پیچھے نہ پڑھوں، تو جماعت سے لوگ رہ جاتے ہوتے، مطلب اگر ایسا مطلب تو جماعت کی نماز قائم ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی غلط فہمی، کوئی ایسی بات تو ہوتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب جماعت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اتنی اہم چیز ہے یہ کہ اس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ بے شک فاسق و فاجر و نیک و بد سب کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے۔ اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی۔ حجاج بن یوسف کیسے تھے؟ تو مطلب ظاہر ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اس چیز کی حفاظت اتنی زیادہ اہم ہے اس جماعت کی، اور اس کی برکات اتنے زیادہ ہیں کہ باقی تمام چیزوں کو ہی کور کر لیتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جو تنہائی میں انسان کو بڑا خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ نماز جو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اس کے برابر یہ نہیں پہنچ سکتا، اس کے برابر یہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، بلکہ میں ایک مثال دے دوں، بہت آسان مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دی ہے۔ اپنے مسجد میں جو مقامی مسجد ہے اس میں جو ہے نا 25 گنا نمازوں کا ثواب یا 27 گنا بعض نماز، اور جو یہ مطلب یہ ہے کہ جو جامع مسجد ہے اس میں 50 گنا، یعنی مطلب وہ بتاتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ بات ہے بالکل صحیح ہے کہ اس کے 50 گنا ہوتا ہے،
لیکن فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، حضرت دانوی رحمۃ سے فرمایا کہ اگر آپ اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر جامع مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو 50 کا ثواب ملے گا، لیکن ایسا ہے جیسے کوئی 25 روپوں کے لیے 50 پیسوں کے لیے 25 روپے چھوڑ دے، کیونکہ اس میں واجب ترک ہو گیا ہے۔ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، جبکہ وہاں پہنچنا مستحب ہے، تو مستحب کہاں واجب تک پہنچ سکتے؟ تو بہت آسان مثال سے حضرت نے مطلب، تو اب ظاہر ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو اپنی تنہائی کی نماز ہے وہ کیسے ہوگی؟ اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ بے شک آپ انتہائی درجے کے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لیں جتنا کر سکتے ہو، لیکن وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ مطلب اس میں گویا کہ یہ اصول سامنے آ گیا کہ اس میں کچھ خصوصی حکمتیں ہیں، کچھ برکات ہیں، کچھ کیفیات ہیں جو کہ وہی حاصل ہو سکتی، کسی اور چیز میں حاصل نہیں ہو سکتی، کہ جماعت کا ماحول، مسجد کا منظر دلوں کی کیفیت کو دوبالا کر دے گا۔ بلکہ سب سے بڑی بات یہ کہ جماعت مسجد جو ہے نا اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھنا اور بات ہے، اور اپنے گھر میں نماز پڑھنا اور بات ہے۔ جماعت کا اس بنا پر تمام بڑے بڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظام کی وحدت کا پورا خیال رکھا جائے کہ ظاہر محرکات کا اثر پوری جماعت کے اندرونی تخیل پر پڑتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت میں چند شخص ایسے ہو جو اصل کیفیت سے متکیف، ان کی یہ حقیقی کیفیت اپنے اثر سے دوسروں کے اوپر کیف بناتی ہے، ان سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا متاثر ہو کر کم بیش پوری جماعت متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں صحبت کا اثر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پورے مسجد میں ایک آدمی عند اللہ مقبول ہو اور اس کے ساتھ باقی لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ان کی برکت سے باقی لوگوں کی نمازیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے جو اثرات ہیں ان کے قلوب پر پڑ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ آپ اپنے گھر میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟